السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد۔ فلورنڈا کو جلانے کی رسم۔ موسیٰ بن نصیر کے پے در پہ حملوں سے اندلس کے ایوانوں میں زلزلے لہرانے لگے۔ ایک دفعہ پھر اندلس کا تخت خالی ہو چکا تھا، لہٰذا ہر طرف ایک افراتفری کا سما تھا۔ اسی لیے ابھی تک فلورنڈا کی سزا میں تاخیر ہو رہی تھی، لیکن پھر جلد ہی داروغہ زندان کو اسقف اعظم جو تلیتلا کے مارکے میں مارا جا چکا تھا کہ نائب لارڈ پادری ڈیوڈ کا حکم نامہ ملا، جس میں لکھا ہوا تھا: ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملزمہ فلورنڈا کو زنجیر و توق کے ساتھ گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کوڑے برساتے ہوئے شہر کے بازاروں سے گزارتے ہوئے قربان گاہ والے میدان میں لایا جائے، جہاں لکڑیوں کے انبار کے درمیان ایک صلیب موجود ہے۔ پھر اہل شہر نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب کلیساؤں کے نام نہاد جاہل مطلق پادریوں کے حکم سے ایک کمزور، بے گناہ اور معصوم لڑکی کو توق پہنا کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر جلوس کی صورت میں شہر کے بازاروں سے گزارا گیا، اس معصوم شہزادی فلورنڈا پر شہنشاہی اندلس مارکوس کے قتل کا الزام تھا۔ اس بیچاری لڑکی کے گلے میں زنجیروں کا بھاری توق ڈالا گیا۔ تھوڑی دور تک تو فلورنڈا زنجیروں اور توق کا بوجھ اٹھاتے ہوئے چلتی رہی، لیکن جلد ہی اس کے کمزور اعصاب جواب دے گئے۔ وہ تماشا دیکھنے والوں سے پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر التجائیں کرتی رہی، لیکن اسے اپنوں نے 2 گھونٹ پانی بھی نہ دیا۔ بقایا سفر اسے گھوڑا ہی گھسیٹتا لے گیا اور پھر بالآخر انتہائی بری اور زخمی حالت میں اس میدان میں پہنچی جس کا حکم لارڈ پادری ڈیوڈ نے دیا تھا۔ اس میدان میں بے پناہ لکڑیوں کے ڈھیر کے درمیان ایک صلیب بنی ہوئی تھی۔ جلادوں نے اسے اٹھا کر اس صلیب سے باندھ دیا۔ معذور ہونے کے باوجود طارق بن زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلیتلا میں موجود تھے۔ ان کو فلورنڈا کے زندہ جلائے جانے کی اطلاع مل چکی تھی اور اس وقت وہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح پادریوں کے لباس میں اس میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کے چاند کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ طارق بن زیاد اور ان کے ساتھیوں نے رات بھر سفر کیا اور اب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو پادریوں کے لباس میں انہیں کسی نے نہ پہچانا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ سپہ سالار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عیسائیوں کے اس شہر میں مٹھی بھر جماعت کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ طارق بن زیاد اور ان کے ساتھیوں نے پادریوں کا ایک جلوس نکلتا ہوا دیکھا جو یسوع مسیح کی حمد و ثنا کرتا جا رہا تھا۔ طارق بن زیاد بھی اپنے ساتھیوں سمیت اس جلوس میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے یہ سفر نہایت عجلت میں طے کیا تھا، لیکن اس کی محنت بیکار نہ گئی۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے پہنچنے سے قبل ہی فلورنڈا کو زندہ نہ جلا دیا جائے۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہوا۔ جو ہی جلوس میدان میں داخل ہوا تو طارق بن زیاد نے دیکھا کہ لکڑیوں کے انبار کے درمیان ظالموں نے نیم بے ہوشی کے عالم فلورنڈا کو ایک صلیب سے باندھ رکھا ہے۔ فلورنڈا کی حالت دیکھ کر طارق بن زیاد کے دل پر بڑی بری چوٹ لگی۔ وہ فلورنڈا کی اس حالت کے ذمہ دار اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کو افسوس تھا کہ وہ اب تک فلورنڈا کی خبر لینے کیوں نہ آئے۔ لارڈ پادری ڈیوڈ ایک اونچے مقام پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں حسب رتبہ پادری بھی بیٹھے تھے۔ بقایا چند پادری لکڑیوں کو آگ لگانے پر مامور حکم کے منتظر تھے۔ طارق بن زیاد کو حیرت تھی کہ لارڈ پادری ڈیوڈ نے کسی بھی فوجی دستے کو ساتھ لانا ضروری خیال نہ کیا۔ طارق بن زیاد کے ساتھی ان کے اشارے سے ان لکڑیوں کے چاروں طرف پھیل گئے جن کے لمبے لمبے لبادوں کے اندر ان کی شمشیریں موجود تھیں۔ لارڈ پادری ڈیوڈ نے اشارہ کیا۔ چاروں طرف سے راہب اور پادری اس مقدس فریضے کو پورا کرنے کے لیے مشعلیں لیے بھاگے۔ فلورنڈا نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے چاروں طرف آگ لگا دی گئی تھی۔ اس نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے،
لیکن پھر پادریوں کی اس جماعت نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ ایک نوجوان پادری اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک لمبا بانس لیے اس آگ کی طرف بڑھا اور قریب جا کر اس نے بانس کو زمین پر لٹک کر اس کے سہارے جست لگائی اور آگ کو پھلانگ کر فلورنڈا کے پاس جا پہنچا۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، چاند میں آ گیا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آگ کے شعلوں کے درمیان فلورنڈا کو کھولنا شروع کیا تو لارڈ پادری ڈیوڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے یہاں موجود پادریوں کو مزاحمت کرنے کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد فلورنڈا کو کھول چکے تھے۔ طارق بن زیاد نے فلورنڈا کو کندھے پر ڈالا اور جلتی ہوئی آگ کے اوپر سے بانس کی مدد سے اس آگ کو پار کر کے باہر آ گئے جہاں ان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ جو ہی یہاں موجود پادریوں کی فوج جلتی مشلیں لے کر ان کی طرف بڑھی تو طارق بن زیاد کے ساتھیوں نے لبادوں کے اندر سے تلواریں نکال کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران طارق بن زیاد فلورنڈا کو گھوڑے پر بٹھا کر نکل گئے۔ لارڈ پادری ڈیوڈ حیران تھا کہ یہ کون گستاخ پادری ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے رتبے اور جلال سے ٹکرانے کی جرت کی ہے۔ اسے اب افسوس تھا کہ وہ اپنے ہمراہ سپاہیوں کا دستہ کیوں نہ لایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ کوئی پادری نہیں بلکہ مسلمان فوج کا سالار طارق بن زیاد ہے۔ طارق بن زیاد کے بعد ان کے ساتھی مزاحمت کرنے والے پادریوں کو قتل کر کے ان کے ساتھ جا ملے تھے، جبکہ لارڈ پادری ڈیوڈ آگ کے درمیان خالی صلیب کو جلتا دیکھ کر ہاتھ مل رہا تھا۔ اپنے آپ کو نرم و گداز بستر پر پڑے محسوس کر کے فلورنڈا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ شاہی محل کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے سرحانے طارق بن زیاد اس کا سپاہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فلورنڈا کی آنکھوں میں حسرت و یاس تھی اور وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے ساون بھادوں کی گھٹاؤں کو برسانے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی طارق بن زیاد نے کہا، فلورنڈا مجھے معاف کر دو، میں میدان جنگ میں مصروف رہ کر تمہارے حالات سے بے خبر رہ گیا تھا۔ اب تم آرام کرو، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ فلورنڈا نے طارق بن زیاد کو نہایت معمولی لباس پہنے دیکھا تو کہا، سپاہی کیا جنگ ختم ہو گئی ہے؟ تم نے وہ لباس کیوں اتار دیا؟ طارق بن زیاد نے جب جنگ کا نام سنا تو حسرت و یاس سے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، نہیں جان، لیکن اب اندر کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی آمد اور اپنی معزولی کے تمام حالات بتاتے ہوئے کہا، میں اپنے آقا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، میرے لیے دعا کرنا۔ طارق بن زیاد کے جانے کے بعد اکاؤنٹ جولین، جارج، لیزنا، یہودا، مارٹین، روکسین اور شہزادی مریم فلورنڈا کے کمرے میں آئے۔ سب فلورنڈا کی حالت دیکھ کر رو رہے تھے۔ فلورنڈا کی ماں کا تو کلیجہ ہی پھٹے جا رہا تھا۔ اس کے بعد فلورنڈا نے سب کو گلے لگایا، سب خوب روئے اور پھر فلورنڈا نے کبھی روتے اور کبھی ہنستے ہوئے اپنی داستان غم سنائی، جسے سنتے ہوئے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فلورنڈا نے مسلمانوں کی اخلاق و رواداری اور عیسائیوں کی بے اخلاقی اور جرم کا تذکرہ کیا۔ آخر وہ فلورنڈا نے سب کو مخاطب کر کر کہا، سب سن لو، میں آج اور ابھی مسلمان ہوتی ہوں۔ فلورنڈا نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے مسلمان ہوتے ہی سب حاضرین بھی کلمہ پڑھ کر آغوش ایمان میں داخل ہو گئے۔ غلام دربار آقا میں موسیٰ بن نصیر نے یہاں آنے کے بعد نہ تو طارق بن زیاد کو ملاقات کا شرف بخشا اور نہ ہی ان کو صفائی کا موقع دیا۔ طارق بن زیاد معزول ہونے کے بعد بھی تلیتلا میں مقیم رہے۔ موسیٰ بن نصیر نے ماروا کی تسخیر کے بعد جب ماہ شوال 94 ہجری کو تلیتلا کی طرف رخ کیا تو اطلاع ملتے ہی طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ طارق بن زیاد کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اعلیٰ لباس کے بجائے نہایت معمولی لباس پہن رکھا تھا جو وہ دور غلامی میں پہنا کرتے تھے، اور گھوڑے کی سواری کے بجائے پیادہ تھے۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر موسیٰ بن نصیر کے گھوڑے کی لگام کو چوما۔ یہ حالت دیکھ کر موسیٰ بن نصیر کے ہمرکاب عرب اور بربر سرداروں کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن موسیٰ بن نصیر کچھ زیادہ ہی ناراض تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہی برس پڑے اور ان کو سپاہیوں کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیا اور حکم عدولی کرنے کا الزام لگایا۔
الفاظ اس طرح کے استعمال کیے کہ طارق بن زیاد نے سمجھا کہ شاید مجھ پر مال غنیمت میں خرد پرد کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس لیے وہ بولے سردار میں شرمندہ نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور جو الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں وہ صرف مجھے ذلیل کرنے کا طریقہ ہے۔ میں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا صلہ یہ ذلت اور رسوائی تو نہ تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت اسلامیہ کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ امیر المومنین مجھے بے قصور قرار دیں گے۔ موسیٰ بن نصیر کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے کہا، او غلام، امیر المومنین تک پہنچنے سے پہلے میں جو تیرے محاسبے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اسلام کے اس نڈر سپاہی کو حکم عدولی کرنے کی وجہ سے کوڑے لگانے اور قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس رات طارق بن زیاد کو ملت اسلامیہ کی اس عظیم الشان خدمات کے صلے میں وہ زخم انعام میں دیے گئے تھے جو کہ کوڑوں کی وجہ سے انگاروں کی طرح جل رہے تھے۔ اس اسلام کے نڈر سپاہی نے سینکڑوں زخم میدان جنگ میں کھائے، لیکن اتنی تکلیف کبھی بھی محسوس نہ کی جتنی اب جلاد کے پیٹھ پر کوڑے لگانے سے ہوئی۔ جب جلاد آپ کو کوڑے مارنے لگا تو آپ نے جلاد سے کہا، میں نے آج تک جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں کبھی بھی پیٹھ پر زخم نہیں کھایا۔ انہوں نے اپنا گریبان چاک کر کے دکھایا تو سینے پر لاتعداد زخم موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یہ دیکھ بہادری کے نشان میں نے اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں۔ میں تجھے اپنے آقا کی حکم عدولی کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ صرف درخواست کرتا ہوں کہ یہ کوڑے جو میرے آقا نے میری خدمات کے صلے میں عطا کیے ہیں انہیں میرے سینے پر مار۔ جس وقت چند عرب اور بربر سردار طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں پر انہیں قید کیا گیا تھا تو ان کی یہ حالت دیکھ کر سب سرداروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست کی کہ طارق بن زیاد کو ان کا منصب دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ سرداروں نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ طارق بن زیاد نے اپنے حکم عدولی کے پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا، اگر میری جگہ آپ صاحبان میں سے کوئی ہوتا تو مصلحت وقت کو دیکھتے ہوئے کیا یہ فیصلہ نہ کرتا۔ سرداروں کی درخواست اور طارق بن زیاد کی خاموشی نے موسیٰ بن نصیر کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ ان کو اس نافرمانی کا پس منظر تکبر و غرور کے بجائے سیاسی مصلحت نظر آیا تو ان کو اپنے فیصلے پر دکھ ہوا۔ وہ خود طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہوئے اور جا کر ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دشمن کے دانت کھٹے کرنے والا جانباز سپاہی موسیٰ بن نصیر کے گلے لگ کر ایسے رو رہا تھا جیسے ایک معصوم بچہ اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ سے مل کر روتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو دلاسا دیا اور ان کو ان کے منصب پر بحال کرتے ہوئے اسلامی لشکر کی کمان ان کے حوالے کر دی۔ موسیٰ بن نصیر کے اس فیصلے سے سارے سردار بہت خوش ہوئے۔ ماروا کی فتح کے بعد موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کے ہمراہ تلیطلا پہنچے۔ طارق بن زیاد نے مال غنیمت جس میں سونے کی اینٹیں، بے شمار قیمتی جواہرات اور شاہان اندلس کے تمام تاج جن پر ہیرے، زمرد اور قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، موسیٰ بن نصیر کے حوالے کیے۔ اس کے علاوہ تخت سلیمان بھی ان کے حوالے کیا۔ مال غنیمت کی سپردگی پر موسیٰ بن نصیر کے دل سے طارق بن زیاد کے لیے جو غصہ یا حکم عدولی کی وجہ سے نفرت تھی سب دھل گئی۔ مال غنیمت کا جائزہ لینے کے بعد چند دن موسیٰ بن نصیر نے آرام فرمایا اور پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو مقدمۃ الجیش کا سالار بنایا اور نئی فتوحات کے لیے پیش قدمی کی۔ طارق بن زیاد متعین مقامات پر فوج کو لے جاتے اور موسیٰ بن نصیر ان کے پیچھے اسلامی لشکر کو لے کر ان کی مدد کو پہنچ جاتے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی تجویز کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پیش قدمی کی، جیسا کہ ان کے پروگرام میں شامل تھا کہ وہ اندلس سے مشرق کی طرف یورپ کے جنوبی ساحلی مقامات سے ہوتے ہوئے فرانس، اطالیہ، یوگوسلاویہ اور بلغاریہ سے ہوتے ہوئے قسطنطنیہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے اناطولیہ سے گزر کر شام میں آ جائیں گے۔ وہ خشکی کے راستے سے اندلس میں ایک ایسی شاہراہ تشکیل دینا چاہتے تھے جو سمندر کے بجائے خشکی پر قائم ہو، سمندر سے نہ گزرنا پڑے اور اس خشکی کے راستے سرزمین اندلس کو دارالخلافہ سے ملا دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے مفتوحہ علاقوں کی عوام سے بہت ہی نرم اور اچھا سلوک کیا تاکہ اندلس کے باشندوں کے دلوں میں مسلمانوں کا جو خوف و ہراس اور نفرت پھیل چکی ہے
وہ دور ہو جائے اور اسلامی حکومت اور اقتدار کو وہ جبرن نہیں بلکہ خوشی سے قبول کریں۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کا یہ مقصد تھا کہ ملکوں میں امن و امان کو قائم کیا جائے اور ان میں ایسی فضا پیدا کر دی جائے جو عوام الناس کی فلاح و بہبود اور سلامتی کی ضامن ہو۔ اندلس سے شام تک کا علاقہ ایک ہی سلسلے میں منسلک ہو جائے جس سے اقتصادی، تمدنی اور رفاہی فائدے حاصل ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھی یہی بات سمجھا کر بھیجا تھا کہ وہ وہاں کی رعایا کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئیں اور اپنے اخلاق اور کردار سے عوام کے دل لوٹ لیں، مار کٹائی سے پرہیز کریں اور رعایا کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کریں تاکہ وہ آپ سے متاثر ہوں۔ ملک کے نظام کو درہم بھرم نہ کیا جائے اور نہ ہی فصلوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ طارق بن زیاد کو اس کے بعد کہیں بھی کسی بڑی فوج سے مقابلہ نہ کرنا پڑا۔ وہ بڑھتے ہوئے اس صوبے کے صدر مقام سرکستہ تک جا پہنچے اور اسے بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیا۔ تلیتلا سے لے کر سرکستہ تک طارق بن زیاد مقدمۃ الجیش سے ہی تمام شہر فتح کرتے ہوئے چلے آئے۔ ان کو موسیٰ بن نصیر کے لشکر کی ضرورت بھی پیش نہ آئی۔ وہ جس شہر کو فتح کرتے اور جن شرائط کو منظور کرتے اس کے بعد موسیٰ بن نصیر ان کی تصدیق کرتے جاتے، لہذا شہر سرکستہ اس صوبے کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے عبداللہ بن ہنس کو یہاں کا پہلا گورنر مقرر کر دیا۔ بارسلونا کا حکم یکنہ بڑا چالاک، مکار لیکن بے خوف اور بہادر انسان تھا۔ اس نے جب مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سنی تو اس نے فوج میں جبری طور پر بھرتی کرتے ہوئے اہل شہر کے تمام نوجوانوں کو فوج میں ملا لیا۔ اس شہر کا کوئی بھی ایسا نوجوان نہ تھا جو فوجی نہ ہو۔ اس نے بڑے چالاک اور ہوشیار جاسوس مقرر کیے تاکہ وہ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اسے مطلع کرتے رہیں کہ اب اسلامی لشکر کے کیا مقاصد ہیں اور اب وہ کس شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایپیسوڈ 74 اختتام پذیر ہوئی۔